ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ درود پڑھے ایک مرتبہ، اس کو کیا فائدہ ملے گا، اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، وہ بندہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت علی، جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ امام کائنات نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ فرمایا بخیل، کنجوس وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے میرا محمد کا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ہم سمجھتے ہیں بخیل وہ ہوتا ہے جو بندہ پیسے خرچ نہ کرے، جو پیسے نہ دے لوگوں کو اور دولت پر سام بن کر بیٹھ جائے۔ نہیں، بخیل وہ شخص ہے کہ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں بخل کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ہمارے پاس ایک قوالی بڑی مشہور ہے، اس میں کہتے ہیں محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے 20 مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ وہ بندہ اپنے کلام کے اندر یہ لفظ پڑھتا ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا جاتا۔ اب نام آئے محمد اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے، فرمایا وہ بندہ بخیل ہے۔ اور ممبر والی روایت کے مطابق جو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک دفعہ ممبر پر قدم رکھا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دفعہ آپ نے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے 3 قدم جو اٹھائے ہیں، ہر قدم پر آپ نے آمین کہا ہے، تو پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے آمین کہا ہے؟ تو ان 3 میں سے ایک وجہ یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ کہ اس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بندہ خاسر و خائب ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ فرمایا اگر تو کہتا ہے تو آمین، اللہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی ہو جائے۔ اب بندہ درود نہیں پڑھتا اور درود نہ پڑھ کے سمجھے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، رسول اللہ کہا گیا درود نہیں پڑھا، نبی کا لفظ آیا درود نہیں پڑھا، محمد نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں پڑھا، یا شافع محشر آیا نام آیا درود نہیں پڑھا، وہ سمجھے خیر ہے مجھے کوئی پوچھنے والا ہے۔ نہیں، اگر آپ درود نہیں پڑھتے تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام نہیں بنتا، اور سب سے محبوب ترین ہستی کائنات میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگائے گا، عرش والا اللہ اس سے دوستی لگائے گا، اور جو آپ سے تعلق قائم کرے گا، عرش والا اللہ اس سے تعلق قائم کرے گا۔ اور آخر میں اب آپ کے سامنے کچھ الفاظ درود کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مشہور درود ہے وہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तो हम ये पढ़ते हैं कि दरूद जो है इसमें मशहूर अल्फाज जो हैं वो हम अदा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद पढ़ा करते थे। इसके अलावा भी कुछ दरूद हैं, मैं आपके सामने चंद जिक्र करूँगा। अल्लाह हमारा ज़िक्र करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके अलावा अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं और पहले वाले दरूद से अल्फाज ये मुख्तलिफ हैं। इसके बाद जो तीसरा दरूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अल्फाज पहले दो दरूदों से मुख्तलिफ हैं। और चौथा दरूद जो पढ़ा रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ये अल्फाज उससे मुख्तलिफ है। और एक और दरूद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ा करते थे वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। ये अल्फाज हम आम तौर पर अदा नहीं करते, हमें ये दरूद के अल्फाज भी याद करने चाहिए। और इसके अलावा बंदा अगर पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्फाज मुख्तसर हैं। ये अल्फाज पढ़ कर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजा जा सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह दरूद के बरकत की वजह से अल्लाह हमें क़यामत को मोहम्मद मुस्तफ़ा का साथ नसीब फरमाए, अल्लाह हमें उनकी शफाअत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन हमें इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जामे कौसर नसीब फरमाए और जन्नत का दाखिला अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।